بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حادثات سے بچنے کا وظیفہ۔ حضرت طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر خبر دی کہ حضرت آپ کا مکان جل گیا۔ فرمایا نہیں جلا۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے بھی آ کر یہی اطلاع دی۔ فرمایا نہیں جلا۔ پھر ایک شخص نے آ کر یہ خبر دی کہ حضرت آگ کے شرارے بہت تیز تھے، مگر جب آپ کے مکان کے قریب پہنچے تو بجھ گئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے معلوم تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے، اللہ تعالیٰ شام تک اس کو حادثات سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔ اور میں نے صبح یہ کلمات پڑھ لیے تھے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا مکان نہیں جلنے دے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتہا، ان ربی علی صراط مستقیم، باسمہ سبحانہ حامدا ومصلیا ومسلما۔ جو شخص ان کلمات کو اللہ پر یقین رکھ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سچے ہونے پہ یقین رکھ کے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سارا دن حادثات سے بچائے رکھے گا۔ اوپر جن صحابی کا قصہ گزرا، ان میں انہوں نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اللہ پہ یقین تھا کہ اللہ میرا مکان نہیں جلنے دے گا، اور اگر ہمیں بھی ایسا ہی یقین نصیب ہو جائے، ہم بھی اللہ پر ایسا ہی یقین رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے، پھر ہی ہمیں اس وظیفے کا فائدہ دیکھنے کو ملے گا۔ اگر ہم اس پہ یقین نہیں رکھیں، یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے وہ صحابی ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا گھر نہیں جلنے دیا، تو اس کا مطلب کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر یقین نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے اس میں صاف صاف یہ لکھا ہے کہ جو شخص بھی اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حادثات سے بچائے گا۔ اس میں یہ کہیں نہیں لکھا تھا کہ اگر صحابی پڑھے گا تو اللہ اسی کو بچائے گا، اس میں یہ لکھا تھا کہ جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو حادثات سے بچائے گا۔ اسی لیے آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا اور پختہ یقین رکھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکات آپ کو ضرور پتہ چل جائیں۔